والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعرضنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، امام اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ ذاریات. سورہ ذاریات مکی صورت ہے، تقریباً 60 آیتوں پر مشتمل ہے. کل 3 رکوع ہیں. مکے والوں کو عقائد پر متوجہ کرنے کے لیے تیز ہواؤں کی مثال دیکھ کے سمجھایا ہے. یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور چلتی ہی نہیں ہیں بلکہ اپنے ساتھ ذروں کو اڑا کر منتقل کرتی ہیں، اور بھاری بھاری بادلوں کے بوجھ کو جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، بوجھل ہوتے ہیں، ان کو لے کے چلتی ہیں، اور سمندر میں جو پانی پر کشتی چلتی ہے اس کشتی کو بڑی آسانی سے چلنے کے لیے موقع فراہم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کو کہاں کتنی بارش ملنا چاہیے تقسیم کرنے والی ہوائیں اللہ کے حکم سے اتنی مقدار میں بارش کو وہاں پہنچاتی ہیں. یہ سب تمہارے سامنے آنکھوں سے تمہارا مشاہدہ ہو رہا ہے. تم کو ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے کہ ان سب پر قادر کون ہے. والذاریات ذرون، ذاریات ذاریتن کی جمع ہے اور قسم ہے اڑتی ہواؤں کی. ذرون، ذرون کے معنی ہیں جو صرف اڑتی نہیں، چلتی نہیں، مگر ان کے ساتھ بہت سی چیزوں کو اڑا کر لے کے چلتی ہیں، خش و خشاک کو بھی اڑاتی ہیں، بکھیرتے ہوئے چلتی ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ ان ہواؤں کو چلانے والا کوئی تو ہے. تم نے آج تک کسی کو اگر دیکھا ہے یا کسی کا دعویٰ ہے تو بتاؤ، ورنہ اس رب قدر کا انکار مت کرو جو چلاتا ہے ہواؤں کو. تم ہواؤں سے فیضیاب ہوتے ہو اور چلانے والے کا انکار کرتے ہو. والذاریات ذرون، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتے ہوئے اڑتی ہیں. ذرون، بکھیرنا. فالحاملات، حاملتن کی جمع ہے، حمل کے معنی لادنا، اٹھانا. حاملات کی اٹھانے والیاں ہیں، وقرن بوجھ کو. کس کا بوجھ ہے؟ بادلوں کا بوجھ ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، جس کو ہم بدلی کہتے ہیں. ان ہواؤں کے دوش پر یہ بادل منتقل ہوتے ہیں. فالجاریات یسرن، پھر چلنے والیاں ہیں دھیمے سے. یسر کے معنی آسانی سے. کشتی پانی پر ہواؤں کی بنا پر ایسا چلتی ہے کہ کوئی آواز نہیں آتی اور بڑی نرمی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتی ہے. اگر وہ ہوا رک جائے تو کشتی رک جائے. اس طرح سے نرمی کے ساتھ چلاتی ہیں. فالمقسمات، تقسیم سے بنا ہے، اردو میں ہم تقسیم بولتے ہیں، یہ تقسیم ہی سے. مقسمات اس میں فاعل ہے، تقسیم کرنے والیاں ہیں. امرن، حکم سے اللہ کے. جیسا حکم ہوتا ہے کہ کس منزل پر کتنی بارش چاہیے، کہاں پر بادلوں کو پہنچنا چاہیے اور کب پہنچنا چاہیے، ان کے قدروں کو اللہ نے گن گن کے وہاں بسایا ہے. بے حساب نہیں ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو بارش بہت تیز ہو رہی ہے، اس کا حساب و کتاب تو ہو نہیں سکتا ہے، لیکن ہم بارش کے قدروں کا بھی حساب کر کے نازل کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم جب اس کو اتارتے ہیں تو اس کی مقدار متعین ہوتی ہے. سورہ ہجر کی آیت. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت اتنی وسیع ہے کہ اس سے سرب و انحراف کوئی مخلوق نہیں کر سکتا. اللہ نے انسانوں کو آزادی بخشی ہے، اسی آزادی کی وجہ سے وہ انسان اپنے مولا کا حکم ٹالتا رہتا ہے. انما توعدون لصادق، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. توعدون، وعدہ کیا جا رہا ہے. لصادق، البتہ ضرور سچ ہے. کیا وعدہ ہے؟ اس وعدہ الہی کو جانو کہ جو اللہ نے فرمایا تمہیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے، پھر تمہارے عمل کا تمہیں بدلہ ملنا ہے، جزا یا سزا کی شکل میں. یہ وعدہ اللہ کا بالکل سچا ہے. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور بے شک دین، یہاں دین سے مراد انصاف، جو مالک یوم الدین میں آیا ہے فیصلے کا دن، وہی یہاں پر دین مراد ہے. وان الدین، اور بے شک انصاف، لواقع، ضرور واقع ہوگا، ہو کر رہے گا. اس انصاف کے واقع ہونے کے لیے قدرت چاہیے، قیامت لانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے قدرت چاہیے. اللہ نے اس کے لیے آسمانوں کی قسم کھایا، اور ان آسمانوں کی قسموں میں ایک صفت کا اظہار فرمایا، وہ ہے آسمان جالی دار. والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمانوں کی جو جالی دار ہے، ذات کے معنی والا، اور الحبک کے معنی جالیاں. جسے کپڑوں میں دھاریاں ہوتی ہیں چوکور، ایسے ہی اس آسمان کو تشبیہ دیا. 2 چیزیں شارحین کہتے ہیں کہ ذات الحبک میں تشبیہ ہے کہ جیسے کپڑے میں جالیاں ہوتی ہیں ایسے آسمان میں جالیاں ہیں. اس سے مراد راستے ہیں جس سے فرشتے آتے اور جاتے ہیں، نام اعمال چڑھتے اور اترتے ہیں، اللہ کے فیصلے آتے اور جاتے ہیں، روحوں کو لے جاتے ہیں اور وہاں سے پھرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے آسمان میں اللہ نے قدرت رکھی. یہ ہے ذات الحبک. اور بعض نے کہا ہے ذات الحبک کے معنی کپڑے میں جو جالیاں ہوتی ہیں اس سے حسن پیدا ہوتا ہے، کپڑے میں تزین پیدا ہوتا ہے. تو اس سے مراد آسمان کا حسن بیان کرنا ہے کہ آسمان انتہائی حسین اور خوبصورت ہے، اور اس کے اوپر آپ غور کریں گے خاص ستاروں کے کہکشاں کے موقع پر تو بڑا خوشنما ماحول نظر آئے گا. تو اشارہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو بڑا حسین بنایا ہے. اس لیے فرمایا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آراستہ کیا ہے دنیا والے آسمان کو چراغوں سے. وہاں تزین کا لفظ ہے زَيَّنَّا السَّمَاءَ، آسمان دنیا کو ہم نے مزین اور آراستہ کر رکھا ہے. تو ذات الحبک کا 2 مفہوم بیان کیا گیا ہے. ایک تو ذات الحبک جالیوں والا مراد راستوں والا، اور ذات الحبک جالیوں والا یعنی حسن والا. دونوں شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم لوگ ہو البتہ مختلف بات میں. مختلف جو اردو میں استعمال ہے اختلاف، وہی یہاں مختلف بنا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہر ایک کی بات میں اختلاف ہے. قول کے معنی بات اور مختلف کے معنی اختلاف والی بات. کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا. کوئی بولتا ہے اللہ اس پر قادر ہے، کوئی بولتا ہے مرنے کے بعد کون پوچھنے والا ہے. ہر ایک کی الگ الگ باتیں. تو تم قول مختلف میں ہو یعنی مختلف باتیں کرتے رہتے ہو، تمہارا کوئی ایک محور نہیں ہے.
جتنی عقل ہے جتنی زبان ہے اتنی بات ہے. بے شک تم ہو مختلف باتوں میں. یؤفک عنہ من افک. یؤفک عنہ اس اختلاف سے جو بچایا گیا یہ وہی ہے جس کو اللہ نے توفیق دے دیا بچانے کی. اس سے بعض وہی رہتے ہیں یؤفک عنہ روکے گئے اس سے, بعض رکھے گئے اس سے. من افک جس کو روک لیا اللہ نے, یعنی آخرت کو وہی مانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا کر دیتے ہیں. اگر قلب سلیم نہیں ملا ہے تو اس سے باز نہیں آتے, وہ آخرت کا انکار کرتے 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 مر جاتے ہیں. حالانکہ ان کا یہ اختلاف اور آخرت کا ان کا یہ انکار یہ کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ان کی ایک اٹکل ہے, اٹکل بچو ہے. خراس کہتے ہیں اندازہ کرنے والا, تخمینہ کرنے والا. بالعموم غلط ہوتا ہے اللہ یہ کہ وہ اندازہ کسی نیک بندے کا ہو جو بطور کرامت کے یا بطور کسی نبی کا ہو بطور معجزے کے صحیح نکل جائے, ورنہ اندازہ اٹکل بچو تو غلط ہی ہوتا ہے, وہ صحیح کیسے ہوتا ہے. تو میں قتل الخراسون مارے گئے. کون لوگ مارے گئے؟ اٹکل بچو والے. مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے تو کہیں گے نہیں معلوم کیا ہے, کوئی کہتا ہے اٹھنا ہے کوئی کہتا نہیں اٹھنا, یہ اندازہ ہے اٹکل بچو. جو مر گئے زندہ کیسے ہوں گے؟ تو ایک آدمی تبصرہ کر رہا ہے, ہر ایک کا تبصرہ اٹکل بچو ہے, کوئی دلیل نہیں اس کے اوپر, الگ تفریح. بعض لوگوں نے کہا یؤفک عنہ من افک میں انہوں کی ضمیر لوٹتی ہے قرآن کی طرف, اور بعض کہتے ہیں انہوں کی ضمیر لوٹتی ہے اختلاف کی طرف, اور بعض کہتے ہیں انہوں کی ضمیر لوٹتی ہے آخرت کی طرف. تو معنی کیا ہوں گے؟ جو اختلاف سے بچایا گیا سمجھ لو, جو آخرت کے انکار سے بچایا گیا سمجھ لو, جو قرآن کے انکار سے بچایا گیا سمجھ لو, یعنی جس کو توفیق ہو گئی وہ بچا گئے. یہ ہے یؤفک عنہ من افک. اور جتنے اٹکل بچو کرنے والے ہیں سب مارے گئے. قتل الخراسون اٹکل بچو والے مارے گئے. یہ اٹکل بچو والے کون لوگ ہیں, ان کی کیا کیا پہچان ہے؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون, جو لوگ کے غفلت میں ہیں اور بھول میں پڑے. غفلت اور بھول دو چیزیں ہیں جو علامت ہیں ان کے واسطے, جو اندازہ کرنے والے. غمرہ بمعنی غفلت اور ساہون بمعنی سہو. نماز میں سہو ہو گیا یعنی بھول گئے, تو ساہون کے معنی بھول جانے والے, آخرت کو بھول گئے. اور غفلت کا مطلب مست ہیں, دنیا کے عیش میں مست ہیں, اتنا زیادہ مست ہیں کہ ان کو غفلت چھا گئی اور ان کو کوئی آئندہ کا پلان نہیں ہے, ان کو ہوش نہیں ہے. الٹا بطور انکار کے بار بار پوچھتے ہیں, یسألون سوال کرتے ہیں آپ سے, ایان یوم الدین کب ہے فیصلے کا دن. ظاہر یہ ہے کہ فیصلے کا دن تو متعین نہیں ہے, فیصلے کا دن اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا. ہاں یقیناً فیصلے کا دن آئے گا, لیکن کب آئے گا, قیامت کب آئے گی, یہ اللہ کے پاس علم ہے. 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے بطور انکار کے پوچھتے ہیں, یسألون آپ سے پوچھتے ہیں, ایان یوم الدین کب ہے فیصلے کا دن. یعنی ایسا انکار ایک معنوں میں یہ انکار ہے کہ آخرت کا دن فیصلے کا دن کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے تم بتانے پر قادر نہیں, وہ دن ہے کب آخر. اگر اس کا ہونا یقینی ہوتا تو تم بتا سکتے, اسی لیے اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ آئے گا فیصلے کا دن, تو انکار کرنے والوں کا تو حال یہ ہوگا چاہے وہ کبھی بھی آئے. جب بھی آئے گا وہ دن تو انکار کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ آگ پر چلے جائیں گے, بھولے جائیں گے اور الٹے سیدھے کیے جائیں گے. یومہم جس دن وہ لوگ علی النار آگ پر یفتنون سینکے جائیں گے. یفتنون بنا ہے فتنے سے, آزمائش میں ڈالنا, ان کو آگ پر رکھ کر آزمائش ہوگی. اب بتاؤ یہ فیصلے کا دن ہے کہ نہیں ہے, جھوٹ ہے کہ نہیں ہے, سچ ہے کہ نہیں ہے, آپ بتاؤ فیصلہ کرو. تو یہاں بتایا کہ کب آئے گا فیصلے کا دن, اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں کب آئے گا, کبھی بھی آئے گا, تمہارے ہاتھ میں تو آگ کی شکل میں آئے گا. اس لیے کب آئے گا یہ سوال مت کرو, کیسے گزرے گی یہ سوال کرو, کیسے انجام تمہارا ہوگا اور تم کیسے سزاؤں میں گزریں گے, تم کو اس کا احساس ہونا چاہیے. یومہم علی النار یفتنون جس دن وہ لوگ آگ پر الٹے سیدھے پڑے رہیں گے اور اوپر سے کہا جائے گا ذوقوا چکھو, ذوقوا فتنتکم اپنے آزمائش کو, اپنی شرارت کو, اپنے انکار کو چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون تم جلدی مچا رہے تھے جس دن کے آنے میں, وہ دن یہی ہے. ھذا الذی یہی ہے وہ, کنتم بہ جس کے ساتھ تم تستعجلون استعجال کے معنی عجلت کرنا, جلدی مچا رہے تھے کب آئے گی کب آئے گی, یہی وہ دن ہے. اب وہ دن آ گیا, اب آگ پر رکھ کر اپنے نافرمانی کی سزا چکتے جاؤ. اب بتاؤ تمہارا اس سے فرار کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. یہ انجام بتا دیا اللہ نے آخرت کے انکار کرنے والوں. اس کے بالمقابل ان کا حال اللہ بیان کرتے ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے طلب رکھتے ہیں, ایک دھن رکھتے ہیں اور وہاں پر کامیابی کے لیے فکر مند ہیں. اللہ نے ان کے انجام کو حساب بتایا. اس کے برخلاف ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقی یعنی خدا کا حکم توڑنے سے بچنے والے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں اس فکر سے حیات گزارنے والے, یہ متقین ہیں. تقویٰ قلب میں ہوتا ہے, اللہ کا وہ ڈر جو دل میں ہو کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا حکم توڑنے سے بندہ بچ جائے, اس کا نام تقویٰ. فی جنات باغات, وعیون عین کی جمع ہے چشمے اور نہریں. متقی حضرات باغوں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے, اشارہ ہے نہ ہواؤں میں کمی ہوگی نہ پانی کے جھرنوں میں کمی ہوگی, بڑی خوشحال فضا ہوگی. آخذین ما آتاہم ربہم لے رہے ہوں گے اس چیز کو جو ان کو ان کے رب نے عطا کیا ہے. آتاہم دیا ان کو ان کے رب نے, اللہ نے کیا کیا دیا ہے, یہ اتنی طویل فہرست ہے, اس واسطے اس کو یہاں پر واضح نہیں کیا. جو اللہ دے رہے ہیں ان تمام کو لے رہے ہوں گے. اور اللہ کے اس دینے کی اور ان کے لینے کی اور جنت کے بہاروں میں اور چشموں میں لانے کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ یہ ہے انہم کانوا قبل ذلک محسنین, اس سے پہلے یہ لوگ محسن تھے. جمع محسنین, محسن یہ بار بار آ چکا ہے. ہر بندہ جب محسن بنتا ہے تو یہ درجہ کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. درجہ احسان ایک منزل ہے. آج کل لوگ معلوم ہے منزل بلینر کب بنتا ہے, وہ منزل معلوم, لکھپتی کروڑپتی پرانی بات ہو گئی. اب ارب پتی خرب پتی نہیں ہوتے, ملین بلین کی بات چلی گئی. ویسے یہاں بھی اللہ نے رکھا ہے کہ محسن کا ایک پوسٹ ہے, ایک مقام ہے, محسن بندہ کب پہنچتا, درجہ احسان تک بندہ پہنچتا کب ہے. حدیث جبریل میں ہم نے بات کر دی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بندگی اللہ کی ایسی ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ مقام اگر نہیں تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ ضرور دکھ رہا ہے, کیونکہ وہ تو ہر شے کو دکھ رہا ہے. ہمارے سجدوں پر, ہمارے قلب کے توجہ پر, ہمارے آنکھوں پر اللہ کی نگاہ ہے. اس درجے پر رہ کر بندگی کرنا اور شب و روز گزارنا یہ درجہ احسان ہے. اس منزل میں جو آ گیا اس کو محسن کہتے ہیں. اس کی جمع محسنین ہے. یہ دنیا میں اس سے پہلے محسنین کے طور پر رہا کرتی تھی. بس یہی ایک وجہ ہے. تو جو بندہ دنیا میں محسنین کے ساتھ یعنی ایسے انداز میں حیات گزارے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا, بس ایک تصور لے کر جینا, یہی ہے درجہ احسان. اسی کے بدلے میں جنت میں, چشموں میں اور اللہ کی نعمتوں میں کہ ان کو حاصل ہوا.
جس بندے کو درجہ احسان حاصل ہوتا ہے اس کی راتوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جس بندے کو درجہ احسان مل جاتا ہے اس کی راتوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں، اور یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ محسنین کی، متقین کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ راتیں گزارنا کیسے بھی گزر جائیں گی، لیکن اللہ کی مرضی میں گزرنا یا اپنی مرضی میں گزرنا میں بڑا فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ہیں یا تھے، کانو کے معنی تھے یا ہیں۔ اگر آخرت میں بات ہوتی ہے تو تھے کہا جائے گا، دنیا میں تھے ایسا، اور اگر آج خطاب میں سمجھا جائے تو بہت کم ہیں یہ لوگ، تو کانو میں دونوں گنجائش ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل، رات میں سے بہت تھوڑا، ما وہ ہے مقدار، یہجعون جس میں یہ سوتے تھے۔ ہجا کے معنی بستر پہ سونا، رات کا بہت تھوڑا سا حصہ یہ سوتے تھے، بقیہ کیا کرتے تھے؟ بقیہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی میں لگے رہتے تھے۔ وبالاسحار هم يستغفرون، اور سحر کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ جب سارا جہان بستروں پر پڑا ہوا ہے، بستر بوجھل ہے، کائنات بے خبر ہے، تو یہ بندہ ان صبح کے وقتوں میں اللہ سے استغفار میں لگا ہوا، اپنے گناہوں کی معافی میں لگا ہوا ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہوئی؟ رات میں بہت کم سوتے ہیں، اور صبح کے وقت خصوصاً جو رات میں کم سوتے ہیں وہ بھی صبح ضرور سو جاتے ہیں۔ باقی بعض لوگوں کو رات میں 4 بجے کے بعد نہیں آتی ہے، تب تک نیند نہیں آتی، دنیا کے چکر میں بستر پہ جھپٹے لیتے رہتے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ اللہ کی خاطر نہیں آتی، ایسا نہیں ہے، دنیا کی خاطر نہیں آتی، تو دنیا کے الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں۔ جب رات کے 4 بجتے ہیں تو ان کو نیند لگتی ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ جو محسن ہیں وہ رات میں جلدی سو کر جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور صبح کے اوقات میں اللہ سے استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ وبالاسحار، اسحار جمع ہے سحر کی، اور سحر سے بنا ہے سحری، جس وقت آپ سحری کھاتے ہیں وہ وہی وقت ہے، صرف کھانے کا رمضان میں ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیشہ اٹھنا چاہیے، اور وہی وقت ہے اللہ سے استغفار کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیند کی قربانی دے کر میرے پاس حاضر ہوتا ہے میں اس کی قربانی کی قدر کرتا ہوں۔ وبالاسحار، اور سحر کے وقت میں ہم یستغفرون، وہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ یہ تو ہوا بدنی عبادت، رات کے اوقات ان کا استعمال۔ وفی اموالہم حق، اور ان کے مالوں میں حق ہے، اور اس کا انہیں پورا احساس ہے۔ وہ کبھی نہیں سوچتے کہ میرے مال میں صرف میرا حق ہے، نہیں، کبھی بھی آپ ایسا نہیں سوچ سکتے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، آپ گھر میں 1 درجن موز لے کے آتے ہیں تو 1 موز آپ کھاتے ہیں، باقی 11 دوسرے کھا لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ لائے ضرور ہیں، آپ کے ہاتھ سے آیا ہے، مگر 11 دوسروں کا نام تھا، وہ بغیر مانگ کے نہیں کھا گئے۔ تو یہ مان کے چلنا ہے کہ آپ کو ملتا ضرور ہے لیکن مقدر سب کا شامل ہے۔ تو بعض وہ لوگ بھی ہیں جن کا مقدر شامل ہے، جو آپ سے مانگ نہیں سکتے لیکن ان کا حق متعین ہے آپ کے مال میں، اب آپ ان کو نہیں دیتے ہیں تو قیامت وصول کریں گے یہ بات۔ وفی اموالہم حق، اور ان کے مالوں میں حق ہے، کس کا؟ صرف بیوی کا، بچوں کا نہیں، للسائل والمحروم، سائل کا حق ہے اور محروم کا حق ہے۔ عام طور سے یہ انسان بھول گئے کہ میرے مال میں سائل کا حق ہے، میں دیتا ہوں، میرا احسان سمجھتے ہیں۔ محروم ہے، دیکھ کی طرس آ گیا دے دیا، طرس نہ آتا تو قیامت میں جہنم میں جانا پڑتا، کیونکہ اس کا حق ہے تمہارے مال میں، اگر تم نے کسی کا حق نہیں دیا ہے تو حق تو اس کو دینا ہی پڑے گا۔ اسی لیے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی فقیر پر احسان کیا ہے، یہ فقیر کا اپنا حق تھا جو ہمارے پاس موجود تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو قدرت نہیں دیا اللہ نے، اسی میں امتحان ہے ہمارا کہ اس کی قدرت کو نہ دیکھ کر اس کا ہم مال ہڑپ کر جاتے یا اس کو محتاج سمجھ کر اس کے حق کو ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ کی جزا مل جائے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل سے مراد سوال کرنے والا، مانگنے والا، اور محروم سے مراد سوال کرنے سے وہ محروم ہے، اس کو سوال کرنا نہیں آتا، یا مقام سوال تک پہنچنا نہیں آتا، یا وہ انسان اپنے عزت نفس کی بنا پر منہ کھولنے پر قادر نہیں ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس میں بہت لمبی بات آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ فی الارض، زمین میں، آیات نشانیاں ہیں، اس کے لیے یقین کرنے والوں کے لیے۔ آپ زمین پر غور کر لو، زمین زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ سورہ مرسلات میں اللہ نے کہا زمین کے اوپر زندہ رہتے ہیں، زمین کے اندر مردہ رہتے ہیں، زمین کے اندر سے غذائیں نکلتی ہیں جن پر ان کی نسل موقوف ہے، اگر غذا نہ ہو تو ان کی حیات ختم ہو جائے۔ تو زمین میں نشانیاں اتنی موجود ہیں کہ تمہارا وجود زمین کے طفیل میں، تمہارا وجود بھی اور تمہاری بقا بھی اور تمہاری نسل بھی اور تمہارے جانور بھی اور تمہارے ذائقوں کی ہر چیز بھی سب زمین سے وابستہ۔ اتنی تمام چیزوں پر تم غور نہیں کرتے، نشانیاں موجود ہیں۔ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک میں امرود لگتا ہے اور ایک میں آم لگتا ہے، ایک میں کھٹاس ہے، ایک میں مٹھاس ہے، ایک میں لال پن ہے، ایک میں ہرا پن ہے۔ یہ قدرت تمہاری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ یہ کون ہے قادر مطلق جو اس زمین کو اتنا مالا مال بنا کے بنایا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے۔ صرف زمین ہی کیوں، وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے جسم میں، وفی انفسکم، انفس جمع ہے نفس کی، تمہارے سر سے پاؤں کا غور کر لو، تمہارے چہرے کا تغیر، پہلے کیا معصومیت تھی، سارا محلہ لے کے دوڑتا تھا، اس کے بعد شباب آیا تو غرور آیا، اس کے بعد خودراہٹ آ گئی، اس کے بعد تم پر لوگ ترسانے لگے، تو تمہارے جسم میں تغیر ہے، یہ بتاتا ہے کہ تم کسی کے ماتحت ہو، تمہارا کوئی مالک ہے، تم اپنے جسم کے اندر کے انقلاب پر قادر نہیں ہو۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا نہیں دیکھتے ہو؟ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، تم پہلے کیا تھے اب کیا ہو، بتدریج تمہارا وجود کس طرف جا رہا، تم اس تغیر سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے، ففہم ففہم، اب تم کہاں جانے والے، تمہاری منزل کہاں جانے والی؟ تو زمین میں نشانیاں ہیں، تمہارے وجود میں نشانیاں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ رزق سے مراد ذریعہ رزق، جہاں سے پانی برستا ہے اور مردہ زمین میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ آسمان سے پانی ہی نہ برسے تو زمین کے اندر جو مردنی ہے اس کو حیات کہاں سے ملے گی؟ فرمایا وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور اس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سب موجود ہے۔ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، اللہ نے قسم کھایا۔ بعض کہتے ہیں یہاں اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اللہ نے قسم کھایا، فورب السماء والارض، سو قسم ہے آسمان کے رب کی اور قسم ہے زمین کے رب کی، انه لحق، کہ بے شک وہ حق ہے۔ آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے رزق کا مہیا ہونا یہ ایسا حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، اسی کے مثل حق ہے جس طرح تم بولتے ہو یہ حق ہے۔ تمہاری زبان چمڑے کی بولتی ہے، اس میں قوت نطق کہاں سے آیا؟ جس طرح اللہ نے تمہاری زبان میں قوت دی ہے تم بولتے ہو یہ سچ ہے، ایسے ہی یہ بھی سچ ہے کہ تمہاری حیات زمین اور آسمان کے درمیان سے فراہم کی گئی ہے۔ تمہارا رزق تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ بسا اوقات آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کھانے پر قادر نہیں، بسا اوقات ہرس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خرچ کرنے پر قادر نہیں۔ کتنے بخیل ہیں جو رکھ کے مر جاتے ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہے مگر چھوڑ کے مر جاتے ہیں، تب
تک ان کو احساس نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ بیماری میں نہیں کھاتے, بعض دفعہ بخیلی میں نہیں کھاتے, بعض دفعہ نہیں ملنے سے نہیں کھاتے. یہ سب ان کے مقدرات کے لکھے ہوئے ہیں, انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں. ایک لقمہ زیادہ اور کم کرنے پر بندہ قادر نہیں. جو لکھا جا چکا ہے اس میں سے ایک لقمہ اگر باقی ہے تو موت نہیں آئے گی, وہ لقمہ کھانا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. اگر ہو کسی بھی نفس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا کھا لے, جب تک نہ کھا لے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کی اور ضیافت کی اور تمہارا رزق مہیا ہے, تمہارے مقدر کا اگر نہیں ہے تم نہیں کھا سکتے ہو, اس پر ایک واقعہ سنایا ہے. اور یہ واقعہ فرشتے بشکل مرد آئے ابراہیم جیسے پیغمبر کے پاس جو بڑے مہمان نواز تھے. مہمان آیا تو ان کے دل بچ جاتے تھے ان کے انتظام اور ضیافت کے لیے. جیسے مہمان پہنچے فوراً گئے اور تلا ہوا بھنا ہوا بچڑا. بچڑے کا گوشت خراب نہیں ہوتا, لوگ سمجھتے نہیں. چھوٹے کا گوشت چھوٹے ہوتا, بڑے کا گوشت بڑے کا ہوتا, مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں. میرا کمزور ہے, ہضم نہیں ہوتا, اصل میں کمزوری اپنی آ گئی. ورنہ فرما بچڑا لاکھ گنا اچھا ہوتا ہے آپ کے بغیر سے. اسی واسطے ابراہیم نے تلا ہوا بھنا ہوا بچڑا پیش کیا. الفاظ کو دیکھیں آپ. فرمایا هل اتاك حديث ضيف ابراہیم المکرمین, کیا آپ کو بات پہنچی ابراہیم کے مہمانوں کی جو کہ باعزت تھے. مکرمین جمع ہے, مکرم مانے باعزت. یہ تو فرشتے تھے, فرشتوں سے زیادہ باعزت کون ہوگا. اور یہ فرشتے بشکل انسان اللہ کے حکم سے آئے تھے. اور یہ بالکل خوبرو نوجوان, نہ چہرے پر داڑیاں تھیں نہ موچے تھی, بالکل بے بال اکھڑ آئے تھے. اور نوجوان بچہ جس کے شباب قریب البلوغ ہو, اس کے چہرے پر جو معصومیت ہوتی ہے اس لطافت کو ساتھ لے کر فرشتے ہیں. اب ایسے فرشتے باعزت ہیں, مکرم ہیں, محترم ہیں, عزت دار ہیں. اس دخلوا علیہ, جب داخل ہوئے ہیں ان پر یعنی ابراہیم پر, فقالوا سلاما, تو سب نے کیا کہا سلام. سلام سے اشارہ ہے وہی سلام السلام علیکم کا, لیکن یہاں پہ سلام کا اشارہ کر دیا کیونکہ ہر زمانے میں سلام تو ہوتا تھا لیکن سلام کے طور و طریق تھوڑا فرق ہوتا تھا. حضرت موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ گزرا ہے سورہ کہف میں, اس سے معلوم ہوتا ہے جب موسیٰ نے سلام کیا تھا خضر کو السلام علیکم, تو خضر نے کہا انا بعرضک السلام, اس زمین میں کہاں سلام آ گیا. انہوں نے کہا میں یہاں سے نہیں ہوں, میں تو موسیٰ بن اسرائیل ہوں. تو معلوم ہوا کہ بعض جگہوں میں سلام کا رواج پہلے چلا رہا ہے, یہ سلام, اور یہ سلام کا رواج جنت میں باقی رہے گا. جس کو عادت یہاں کی ہوگی وہاں بھی چلے گا, بلکہ حدیث بہت طویل ہے. جنت میں جانا ہے تو سلام کو رواج دو, کھانا کھلاؤ, نمازیں اس پر پڑھو جب لوگ سو جاتے ہیں, سلام کو رواج دے دو اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار بن جاؤ. یہ اللہ کا اعلان. سلام کو رواج دو, سلامتی میں رہو گے. کھانا کھلاؤ گے, کھانا کھلائے جاؤ گے. تم دسترخوان بچھاؤ گے, تمہارے واسطے دسترخوان بچھا ہوا ہے اللہ کا, تمہارا. اور جو بندہ رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو یقین کر لے کہ اب اس کا رب اس کو یاد کر رہا ہے, اور جس کا رب یاد کرتا ہو راتوں میں اس کو اس بندے کا کیا مقام بنتا ہے. اس لیے اللہ کو یاد کرنے والے, استغفار کرنے والے, رات بھر نہیں صحیح, جب بھی آپ کو یاد کرو اللہ کو. کم سے کم درجہ یہ ہے سوتے سوتے بستر سے نہیں اٹھے, آنکھ بھی نہیں کھولے, لیکن اگر نیند اچاٹ ہو کے کھل گئی اپنے رب کو فوراً یاد کر لو, مستحق بن جاؤ گے اسے. کم سے کم درجہ یہ. تو ان فرشتوں نے کہا سلام, ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا, قال سلام, سلام کا جواب سلام. آگے فرمایا قوم منکرون, یا ایسی قوم ہے جو منکر ہے, منکرون جمع ہے یعنی اجنبی. نکرہ معلوم, نکرہ کہتے ہیں کامن ناؤن کو, پراپر ناؤن نہیں ہے, تو نکرہ مانے کامن ناؤن. تو منکر کے معنی کامن لوگ آ گئے جن کو ہم پہچانتے نہیں, بتا رہے ہیں کون ہے معلوم. سلام ہو اجنبی لوگوں کو, مطلب یہ کہ تعارف کون ہے کیا ہے ہم تو نہیں پہچانے آپ کو. تو بجائے ایسا کہنے کی کیوں نہ فرمایا سلام قوم منکرون, ایسی قوم پر سلام ہو جو منکر ہیں, اجنبی ہیں, انون لوگ, کون ہے معلوم. فراغ الی اہلہ, اپنے بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہوئے. فراغ الی, مائل ہوئے, الی اہلہ, اپنے بیوی کی طرف. جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو آدمی کہا جاتا ہے گھر میں کچھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے 9 بیویوں کے پاس پوچھوایا, کسی کے پاس نہیں کھانے کے پاس, کسی کے پاس. تو ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ گھر کی طرف متوجہ ہو. آج کل تو باہر بھیجتے, اگر گھر میں بھی آ گئے حضرت پوچھنے کے لیے تو بولتے اٹھاؤ گاڑی جاؤ برابر پہ, باہر سے پڑا لے کے آؤ. گھر میں کون پکاتا, گھر میں اتنا پکا ہوا ہے بھیجا کہ اب مزید نہیں پکاتے, اب باہر سے پکا والا بولتے. یہ خرابی ہے, یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے, ضیافت کے آداب کے خلاف ہے کہ آدمی کو باہر سے باہر بھیجا دیا جائے. گھر میں انتظام اگر نہ ہو تو مشقت جھیلا جائے. حضرت ایوب انصاری نبی کی آمد پر بکریاں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں, قصاب کرنے لگے, قصاب کہاں ہے, اپنے ہاتھ سے کاٹنا سیکھو. اب ایوب انصاری حضور کے لیے بکری اپنے ہاتھ سے کاٹنے والے, حضور کا دیکھو ذرا خیال کرنا, دودھ والی کو چھوڑ دینا. اگر بکری دودھ والی ہے تو ذبح نہیں کرنا, انگور کا کھلا خود توڑ کے لائے. تو آدمی اپنے ہاتھ سے جب ضیافت کا کام کرتا ہے تو مہمان بہت خوش ہوتا ہے. اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھلانا, اپنے ہاتھ سے روٹی پیش کرنا, دسترخوان پر اپنے ہاتھوں سے مائل ہونا, یہ مہمان کی ضیافت کے آداب میں سے لکھا ہے, یہی عادت دیا. فراغ الی اہلہ, مائل ہوئے اپنے بیوی کی طرف. فجاء, پس لائے کیا, بعجل, بچڑا, اور سمین کے معنی فربا, تیار بچڑا. ظاہر ہے کہ بچڑا فوراً تیار نہیں ہو جاتا, ذبح کیا ہوگا, تیار کرنے کے بعد اس کو بھنا ہوگا, تشنے پیش کیا ہوگا. یہ چیزیں سب ضمنی ہیں, قرآن کا انداز یہ ہے ضمنی بھاشا کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. معلوم ہوا بچہ تو پیش کریں گے نہیں, جب بچہ پیش کیا ہے تو ذبح کرنا, ٹکڑے کرنا, بھوننا, یہ سب اس کے اندر خود بخود آ گیا. پیش کیا بچہ, مگر اس بچے پر نام نہیں ہوتا, نہیں کھا سکتے. میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں, بچڑا ہے, بھنا ہوا ہے, تلا ہوا ہے, لیکن قسمت کا نہیں ہے تو نہیں کھا سکتے. فقربہ الیہم, قریب کر دیا ان کے اس بچڑے کو. اور قریب کرنا یہ ہے ضیافت, اٹھا کے ڈال دینا یہ ضیافت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریب کیا ہے, قریب کر دو, قریب ہو جاؤ, لیکن ان کے سامنے ڈال دو. ان کی طبیعت میں انکار ہو یا اشتہا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں, ایسا نہیں. بس اوقات جب حضور نے کہا ہے کہ کھانا 3 پیٹ میں سے 1 پیٹ کھاؤ, ایک میں پانی رکھو, ایک میں ہوا رکھو, اور آپ اتنا ڈال دیے ہیں کہ وہ پورا اندر ڈالنا ہے, تو ہوا کٹے گا حصہ. آپ کے کھانے سے حضور کا حکم ٹوٹ جائے گا, اور آپ اگر نہیں کھائیں گے تو کھانے کی ناقص ہوگی, آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. تو آپ کا دل کیوں توڑنا, حضور کا حکم کیوں توڑنا, اور پیٹ میں زیادہ ڈالنا کیوں, قریب کر دو, یہ حضور کا حکم ہے. اور اسی کا تقاضا فقربہ الیہم, ان کے قریب کر دیا, تچ کو قریب کر دیا. قریب کرنے کے باوجود بھی جب دیکھا کہ وہ نہیں کھاتے تو پوچھا, قال لا تاکلون, کہا کیا نہیں کھاؤ گے. کے معنی کیا, لا تاکلون, نہیں کھاتے ہو, کیا بات ہے تم کھاتے نہیں ہو. پہلے زمانے میں لوگ کھانا اگر کھا لیں تو پھر ان